بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں کیا کہا اور ہمیں کس طرح ان گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم سے یہ گناہ سرزد ہو چکے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دروازے ہیں ہمیشہ توبہ استغفار کے لیے کھلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ جب مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں 2 ولاگ بھی بنا چکی ہوں جس میں نے استغفار کے صیغے بھی بتائے ہیں اور استغفار کے فائدے بھی بتائے ہیں کہ اس کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کبیرہ کن کو کہا ہے اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے، اور پھر اگر ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اس اندیشے کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ نے اس مسئلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو نہیں پکارتے اور جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بڑے بڑے 4 گناہ ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں اتنی آیات آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو پختہ کرنا چاہیے، اور جو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا ایمان بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ ہم جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ نہ حق قتل نہیں کرتے تھے کسی کو بھی، چاہے وہ اپنی اولاد ہو یا کوئی اور ہو۔ اس کے بعد یہ کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، اور پڑوسیوں کے تو اتنے زیادہ حقوق ہیں، اور اس سلسلے میں بھی میرا ایک ولاگ ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہوتے تھے کہ پڑوسیوں کے حقوق سن کے ہمیں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہماری پراپرٹی میں بھی حصے دار ہو جائیں گے، کہ اتنے زیادہ ان کے حقوق بتائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے بعد کہ یہ
قرآن پاک کی آیت ہے وہ ماشاءاللہ میں پڑھ چکی ہوں۔ تو اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری سے، عبداللہ بن عمر اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اس کے بعد والدین کی نافرمانی، والدین کی جو نافرمانی ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت جو وقت چل رہا ہے بچوں کو بالکل بھی مطلب اس چیز کی بہت کم اویئرنیس ہے، یا تو ماں باپ کی طرف سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا اگر ماں باپ بتاتے بھی ہیں تو بچے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ان چیزوں کو اتنا سیکھ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ہمیں اپنے بچوں کو بار بار یہ چیز سمجھانی چاہیے۔ پھر قتل نفس، کسی سے بھی اگر کسی کو قتل کریں تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد جھوٹی قسم اٹھانا، اور ہمیں قسم تو کسی صورت بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 محرک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مارکا کے دن میں پیٹ پھیر کر فرار ہونا، اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو 7 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، پھر وہی چیز مطلب کہ اس میں بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور جادو کرنا بھی بہت کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ویسے تو بینگا مسلمان بہت کم لوگ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن جو کم عقیدے یا کمزور عقیدے کے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے قتل کو حرام دیا ہے، قرار دیا ہے، تو اس کو قتل کرنا۔ سود کھانے کے بارے میں تو قرآن پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو بھی سود کھاتا ہے بندہ، اس کی اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ تو ہمیں اپنے اس معاملات کا ڈیلی جو کے بارے میں یہ ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے، ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کسی طرح ہمارے کوئی سودی کاروبار میں ہم انوالو تو نہیں ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ چیک کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ پھر یتیم کا مال نہیں کھانا ہے۔ پھر مارکا کے دن جب مسلمان کا کسی کے ساتھ جنگ ہو جائے یا جہاد ہو جائے تو پھر اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور پاک دامن عورتوں پر بھی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، لوٹنے والا لوٹتا ہے تو لوٹنے کے وقت مومن نہیں ہوتا جبکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، پس تم بچ جاؤ۔ یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں جو گناہ کبیرہ ہیں، پھر جو کیونکہ دائرہ اسلام یہ چیزیں حرام ہیں، اور جو شخص بھی ان حرام چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ اس لیے جو بھی انسان یہ ان غلط کاموں میں پڑ چکا ہے یا ان غلط کاموں کی وجہ سے پریشان ہے تو ان کو سارے غلط کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارا اصل ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کیونکہ یہ زندگی بہت عارضی سی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بتاتی ہوں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے پاس ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 یا 2 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس مردہ بچے کی قیمت لگائیں تو اس کی تو اتنی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے،
اس لیے ہم ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت عارضی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہمارا آخری وقت آ جائے، تو ہمیں ہر وقت اپنے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور آپ سب سے بھی راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ۔ ماہ رمضان کا ماشاءاللہ مبارک مہینہ گزرا ہے، یہ ہمارے تجدید ایمان کا مہینہ گزرا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔